نیازی ایک صاحب بات چھوٹی میں کر دوں, رویہ ٹھیک کریں, ہو سکتا ہے آپ کو اجازت مل جائے. جی رویہ ٹھیک کریں, ٹھیک ہے مکمل ہو گئی یہ بات. لے جی نیازی صاحب رویہ ٹھیک کریں, اجازت مل جائے گی. عمران جی ان کو کیا کہیں سمجھان, چونکہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, ان کو صرف اور صرف جو ہے نا وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا ہے, لوگوں کے اوپر ہے ڈنڈے برسانے ہیں, مارنا ہے, جیلوں میں ڈالنا ہے, پر اور گورنمنٹ چلانی ہے, چل نہیں رہی, اور ہمیں کہتے ہیں کہ جی رویہ ٹھیک رکھیں. ہم آج تک ہم نے کیا کیا ہے, ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ایک جمہوری پارٹی ہیں, ایک پروگریسو جماعت ہیں, ڈیبیٹ پہ یقین ہے, کیتھارسس کرتے ہیں, پتہ نہیں اس کے باوجود بھی ہمیں اٹھنے پہ پرچہ ہو جاتا ہے, بیٹھنے پہ پرچہ ہو جاتا ہے, گھر کے باہر کھڑے ہونے پہ پرچہ ہو جاتا ہے, ہاتھ ہلانے پہ پرچہ ہو جاتا ہے. مطلب ہماری تو حالت یہ ہے. اچھا کسی کو اچھا کہہ لیں کہ السلام علیکم, 10 لوگوں کو السلام کر دے تو اس پہ بھی پرچہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو حالات ہیں. اب آپ بتائیں, ہم کورٹوں میں جاتے ہیں, وہاں سے جو فیصلے آتے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, کورٹس جو ہے وہ بے بسی کا شکار ہو چکی ہیں, الیکشن کمیشن جو ہے وہ عجیب و غریب فیصلے دے رہا ہے. تو ادارے تو مطلب ان پہ کوشچن مارک آ گیا ہے. اس کے بعد جو ہے میں 2 دن پہلے وہ پروسیڈنگ دیکھ رہا تھا, لائیو پروسیڈنگ, کہ سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کہ ہم ایک لارجر بینک تشکیل دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے. اب یہاں اگر سوالیہ نشان آ جائے تو پھر آپ کس سے توقع, کس کے پاس جائیں, کس کے پاس اپنی فریاد لے کے جائیں, اور ہمیں کہا جائے کہ جی اب آپ اپنا رویہ بدلیں. دیکھیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, جمہوریت چلے گی تو نظام کا پہیہ چلے گا. اگر آپ اس کو زور زبردستی چلانا چاہیں گے تو یہ نظام نہیں چل پا رہا. خدا را سمجھنے کی کوشش کریں, جو نہیں سمجھ رہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک کالے کوٹ والے نے بنایا تھا اور جمہوریت کے نام پہ بنا تھا. اس لیے اس کو خدا را آگے کی طرف لے کے جائیں تاکہ یہ اسٹیبلٹی اس کے اندر آئے, جس کے اندر اس کی معیشت بہتر ہو. اس کے لوگ جو آج غربت کی چکی میں پس چکے ہیں, مہنگائی سے, بے روزگاری سے, کسان آپ کا ڈوب گیا ہے, تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیا آپ اس کو عمران خان کو نہیں جیل میں صاحب, رکھ کے آپ کی جماعت کے تو پہلے کیا بڑے تحفظات تھے اور وہ یہی کہتی تھی کہ ہمارے رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی. علی امین گنڈا پور کو بھی اکثر ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تھی اور پھر کافی پریشر بنا, اس کے بعد انہوں نے آنا بھی چھوڑ دیا. پھر آپ نے کہا کہ آتے کیوں نہیں, پھر دوبارہ سے انہوں نے آنا شروع کر دیا. آخر حکومت کو پرابلم کیا ہے اس ملاقات سے؟ حکومت اتنی خوفزدہ کیوں ہے, یا کیوں اجازت نہیں مل پاتی ملاقات کے لیے؟ آپ خود سوچیں کہ آج کے 3 رکنی جو بینچ تھا, اس کا فیصلہ جس طرح رد کے ٹوکری میں ڈالا گیا, اور میں سمجھتا ہوں بالکل ہمارے چیف منسٹر نے صاف بات کی ہے کہ عدالتوں ہمیں ایشو نہیں ہے, ایشو عدالتوں کے لیے کہ وہ بے بس ہو گئی ہیں. تو ان کو آپ ان سے پوچھیں کہ بابا آپ کو عمران خان سے کس بات کا ڈر ہے؟ ایک سیاسی لیڈر ہے, وہ اپنی جماعت کے ساتھ بات چیت کر لے گا, لوگوں سے بات چیت کر لے گا. کوئی جو جائیں گے کوئی اچھی بات کریں گے, پاکستان کی بات کریں گے, جمہوریت کی بات کریں گے, اور انہوں نے کیا کرنا ہے اللہ معاف کرے. جی نیازی صاحب, اصل ظلم تو آپ کی جانب سے, آپ کی جماعت کی جانب سے ہوا تھا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے اس دور میں کوئی ایک سیاسی قیدی ہے ہی نہیں, کوئی ہے تو نام بتا دیں. دیکھیں لاہور بھرا پڑا ہے, کوٹ لکھپت جیل میں اڈیالہ خان صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے سینکڑوں ورکر پڑے ہیں. دوسرا ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بن جاتا, آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. اسی کے پیچھے تو یہ چھپ کے جو ہے گورنمنٹ لے کے بیٹھے ہیں, اور یہ کیا دھرا ان کا ہے, نون لیگ کا ہے, اور اس بینیفیشری ہیں اس کے. میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں, ابھی بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا رویہ بتائے. میں نے تو کہا ہے کہ ہم تو بھی کرتے ہیں تو بن جاتے ہیں جو ہے ملزم بن جاتے ہیں.
تو بات کرنے پہ جھگڑا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، چرچا نہیں ہوتا. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم کون سا ان کو رویہ چاہے بتا دے، وہ نیائی صاحب بتائیں عمران خان رویہ کیوں بتا جیل دے. میں؟ آپ مجھے بتا دیں کیوں جیل میں؟ وہ 190 ملین کی چوری ہے، اس کے اوپر مقدمہ ہے. اب سنیں نا، آپ کے وہ پیسے کدھر ہیں اس وقت؟ جی وہ پیسے جو ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں چوری کر لیے ہم نے، وہ کدھر ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں وہ کدھر ہے. آپ نے 190 ملین ملک ریاض سے مل کے اس کے جرمانے میں جمع کرائیں. وہ پیسہ عوام کا تھا، اس کے بدلے آپ نے القادر یونیورسٹی لی، کدھر فرق ہے ہوگی وہ؟ نے زمین لی. یہ جرم کیا آپ نے. ہو میرے بھائی، آپ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. یہ ہوا میں وہ باتیں سپریم تو پھر کورٹ میں میری بات سنیں، جی آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. آپ ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پہ لے، اس میں تو مطلب نیب نے کیس بھی بند کر دیا تھا. اب سیاسی کیسز جو ہے آپ وہ بتائیں کہ کیا ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے کہ نہیں کرائے جو جرمانہ کیا سپریم کورٹ نے؟ بھائی جان، آپ اس کے فیصلے کو پڑھ لینا، جو یو کے کا جو فیصلہ تھا، میں جو اب اس کی آپ کو عدالت نے منگا کیا دیتا ہوں تھا. فیصلہ. ٹھیک ہے، منگا لیں، آپ منگا لیں اس نے کیا نیازی صاحب، ان فیصلہ کے کیا کہنے تھا. کا مطلب یہ بٹ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے فیصلے دیے جس کی وجہ سے جیل میں ہیں خان صاحب، اور اس میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے اس دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں بٹ صاحب. 26ویں اچھا، وہ ان کا کہنا اپنی جگہ، یہ اپنی ایک جگہ نام ٹھیک کہہ بتا رہے دیں ہوں جو گے. سیاسی قیدی ہے اس ٹھیک ہے، وقت. اچھا تو عمران خان سیاسی قیدی نہیں ہے تو کیا عمران ہے؟ خان چوری میں اندر شاہ ہے بھائی، محمود 14 قریشی، سال کو سزا ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی جیل کے اندر ہے، اجاز چودھری جیل کے اندر ہے، عمر سرفراز چیمہ جیل کے اندر ہے، ڈاکٹر جاسمین راشد جیل کے اندر ہے، انہوں نے سینکڑوں کیا کیا ہے کارکن ساتھ؟ یہ جیل بھی کے بتایا اندر. انہوں نے جرم کیا کیے ہیں. دیکھیں ہم تو دیکھو شور مچانے سے تو بٹ صاحب بات نہیں ہوتی نا، بات لاجک والی کرے نا. ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر کسی نے جرم کیا ہے، میں اگر کہوں کہ بٹ صاحب جی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کسی چیز کو آگ لگا دے گا، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. سیاسی لوگ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے. سیاسی لوگ ہمیشہ تھارسس کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آگے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. سیاسی لوگ مار دھاڑ یا جلاؤ گھراؤ نہیں کرتے. سمجھنے کی کوشش کریں. کرتے ہیں پھر آپ اتنے آپ کریں بات. دیکھیں، ہم اگر بات سنیں، اگر ہم یہ کرتے ہوتے ہیں تو پھر گلا کس بات کا تھا. اچھا آپ کچھ نہیں کرتے، آپ آگ نہیں لگاتے. اچھا میری بات سن، اچھا سن لیں. اس سے پہلے کہ دون صاحب کی جانے میں جاؤں، نیازی صاحب یہ بتائیے کہ آپ درخواست دیں گے بنی گالہ میں شفٹ ہونے کے لیے؟ دیکھیں ہم آسان راستے کے قائل نہیں ہیں، ہم ڈیو پروسیس آف لا کے قائل ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہم کوئی ہمیں این آر او نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان چاہیے. پاکستان، پروگریسو پاکستان کی معیشت، پاکستان کا دفاع، مضبوط دفاع. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ فوج بھی میری ہے، یہ ہمارا بلیو ہے. دوسرا ایک بات یاد رکھیں، یہ اتنے ظلم کر لیں کہ پھر یہ نہ ہو کہ کل یہ کہیں کہ جی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. ہم تو برداشت کر رہے ہیں، اور جتنا ہم کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا، لیکن یہ برداشت نہیں کر پائے. ٹھیک ہے جی، مطلب آپ لوگ انتقام لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں کر سکیں گے. نہیں، ہم انتقام رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے، کبھی بھی نہیں. یہ پولیٹیکل سوچ رکھنے والا کبھی بھی انتقام پہ بلیو نہیں کرتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ گھن چکر میں آ جاتے ہیں تو پھر بٹ صاحب آپ نے سن لیا نا، اتنا ہی کیجئے گا جتنا برداشت کر سکیں.